ترقی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ آج کا جو اجتماع اور اکٹھ ہے حضرت علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس محفل کے اندر آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے۔ اس محفل کے اندر آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری بیان کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس بندے کو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے مدرسہ میں محفل منعقد ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ جو مفہوم ہے وہ بھی سچا آتا ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس بندے کو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ میلاد النبی کا جلسہ ہو، وہ بھی ہمارے اس مدرسہ میں آج جس طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا۔ اب آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، اے لوگو کیا تمہیں میں خبر نہ دوں ایسے شخص کے بارے میں جس کا نانا جس کی نانی بہترین مخلوق میں سے ایک عظیم انسان ہے۔ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ۔ آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، اے لوگو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے شخص کے بارے میں جس کے ماں باپ بہترین مخلوق میں سے بہترین انسان ہیں۔ پھر فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، حضور نے فرمایا اے لوگو کیا تمہیں خبر نہ دوں ایسے شخص کے بارے میں جس کے خالہ جس کے خالو بہترین مخلوق میں سے بہترین انسان ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا اے لوگو میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے شخص کے بارے میں جس کا چچا جس کی پھوپھی بہترین مخلوق میں سے ایک عظیم انسان ہے۔ الحسن والحسین، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ امام حسن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے، جن کے ماموں ابن قاسم ابن رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی خالائیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن کے بابا حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جن کی ماں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، اور جن کی پھوپھی حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کی نانی بھی جنتی ہے، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کے ماموں حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے صاحبزادے یہ بھی جنتی ہیں، ان کی خالائیں حضرت سیدہ رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی جنتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما فی الجنہ، یہ دونوں ہستیاں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین حضرت امام حسن مصطفیٰ ہما فی الجنہ، یہ دونوں جنتی ہیں۔ آگے سرکار نے فرمایا من احبہما فی الجنہ، جو ان کے ساتھ پیار کرے گا جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا محبت کرنے والا بھی جنتی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، امام حسین، لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ
حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب آئیے اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من احبہما، آپ آج یہ محبت کی دلیل ہے، آپ جامعہ بارہویں انوار اسلام میں آئے، آپ نے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر جامعہ بارہویں انوار اسلام میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے لیے علماء کرام کی بات سنیں گے اور ثناء خان کی آپ ثنا خوانی سماعت فرمائیں گے، یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے آل کے ساتھ پیار کرے گا، جو میرے آل کے ساتھ محبت کرے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا سے ایسے رخصت نہیں ہوگا بلکہ جب اسے موت آئے گی تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا، جو میری آل کے ساتھ محبت کرے گا توبہ طیب ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ تو حدیث پاک ہے جو ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ آئیے دوسری حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، جس بندے نے میری آل کے ساتھ بغاوت کی، آل کے ساتھ دشمنی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بروز معاشر ان کا جو حشر ہوگا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کیا گیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلی وصاما، کیا وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، کیا بندہ روزہ بھی رکھتا ہو، عبادت گزار بھی ہو، آپ کی آل کے ساتھ بغض کرے، آپ کی آل کے ساتھ دشمنی کرے، وہ بھی جہنم میں جائے، اس کا حشر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان صلی وصاما، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، میری آل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آل کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو ذرا چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ پھر کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا، ایک پل کی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔